حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کا تعارف۔ حضرت صالح علیہ السلام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی حالت میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مکمل داستان قرآن پاک میں اور اسلامی تاریخ میں بہت مقبول ہے۔ یہ قوم سمود کے نبی تھے جنہیں اللہ پاک نے ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حالات اور واقعات کچھ اس طرح ہیں۔ قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے اور قوم عاد کے بعد اس زمین پر آباد ہوئی۔ یہ قوم پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بنا کر رہتے تھے اور اپنی مال، طاقت، دولت پر غرور کرتے تھے۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے اور اللہ پاک کو بھول چکے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہدایت کے لیے۔ آپ نے اپنی قوم کو ہدایت دی اور ایک اللہ پاک کی عبادت کرنے کا حکم دیا، گناہوں کے کاموں سے بچنے کا حکم دیا اور ان کو شرک سے روکا کہ اللہ پاک ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن باقی قوم کی طرح اس قوم نے بھی اپنے نبی کا انکار کیا اور کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح ایک عام انسان ہیں، تو بھلا آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ باقی قوموں کی طرح اس قوم نے بھی آپ سے نبی ہونے کی نشانیاں مانگی اور مطالبہ کرنے لگے۔ عجیب مطالبے کیے، جن میں سے ایک بہت ہی مشہور مطالبہ یہ تھا کہ پہاڑ میں سے حاملہ اونٹنی نکالنے کا مطالبہ۔ قوم سمود نے آپ سے ایک معجزہ مانگا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ہمارے سامنے ایک پہاڑ سے زندہ اونٹنی پیدا فرمائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور ان کی بات کو مان لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اور اللہ پاک کے حکم سے پہاڑ میں سے ایک عظیم اونٹنی باہر نکل آئی۔ یہ اونٹنی اللہ پاک کا معجزہ اور نشانی تھی۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، اے قوم سمود، یہ اونٹنی اللہ پاک کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ یہ مخصوص دن پانی پیے گی اور دوسرے دن تم پانی پی لینا۔ کچھ دن تو قوم سمود نے اونٹنی کے حکم پر عمل کیا، لیکن اس قوم کے سردار اور کچھ مخصوص لوگ اس قوم سے ناراض تھے۔ انہوں نے سازش کی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر اللہ پاک کا عذاب آئے گا۔ جیسے جیسے وقت گزرا، حضرت صالح علیہ السلام کے بتائے ہوئے دن پر ان پر اللہ پاک کا عذاب آیا۔ ایک زوردار چیخ اور زلزلے نے پوری قوم سمود کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ان کے قلعے اور گھر سب تباہ ہو گئے۔ قرآن پاک میں سورہ شمس کی آیت میں قوم سمود کے بارے میں کچھ اس طرح فرمایا گیا ہے، اور قوم سمود کو ہلاک کیا گیا ہے جنہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ پاک کے حکم کو جھٹلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، وہ اللہ پاک کے عذاب سے محفوظ رہے۔ آپ وہاں سے ہجرت کر گئے اور اپنی زندگی اللہ پاک کی عبادت میں گزاری۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہمیں یہ بات سکھاتی ہے، جسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری اور سرکشی عذاب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ پاک کی نشانیوں کو جھٹلانا آپ پر عذاب لا سکتا ہے۔ ایمان، تقویٰ اور اللہ پاک کی عبادت میں ہی دنیا کا اور آخرت کا سکون ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کچھ مزید حقائق کچھ اس طرح ہیں کہ جو قوم سمود پہاڑ تراش کر گھر بناتی اور محل بناتی، وہ آج بھی مدائن صالح کے نام سے دیکھا جا سکتا ہے، اور جو اللہ پاک نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی وہ بہت ہی خاص تھی۔ اس اونٹنی کا دودھ قوم سمود کے لیے رزق، نعمت کا ذریعہ تھا۔ اس اونٹنی کو قتل کرنے والا شخص جو بدکار تھا وہ قدار بن سالف تھا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو عذاب کی تاکید کی اور ان کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا،
تو ان پر کچھ ایسے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ پہلے دن تو ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور پھر تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور زوردار چیخ اور زلزلے نے ان کو تباہ کر دیا۔ قوم سمود کے بارے میں قرآن پاک میں بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ قرآن پاک کی کچھ صورتیں سورہ ہود، سورہ اعراف، سورہ حجر اور مزید صورتوں میں اس کی تفصیلی ذکر بیان ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ آپ سب کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس سٹوری سے کیا کیا سبق ملتا ہے، کہ جیسے دولت، غرور، تکبر عذاب کا باعث بنتا ہے، اور جو اللہ پاک کے نبی ہیں اور نیک کامل مومن، وہی اللہ پاک کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں اس بات کا بھی درس دیتے ہیں کہ اللہ پاک کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ آپ سب کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی یہ واقعہ سن کر کیسا لگا، اور ایسے مزید واقعات کے لیے پروفٹ سیریز کے بارے میں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اس سے موٹیویشن ملتا رہے اور مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں نیک بنائے اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے بھی بچائے، آمین۔ چلے ملتے ہیں اسے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔